آج سیکنڈ ایئر اردو کا جو ہم رموز اوقاف پڑھ رہے تھے، آج تقریباً یہ مکمل ہو جائیں گے۔ آج ہم پہنچے ہیں قوسین یا خطوط وحدانی کی طرف تک۔ تو قوسین یا خطوط وحدانی، جسے انگلش میں بریکٹ بھی کہتے ہیں، اب آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ یہ علامت عبارت کے ایسے جملوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو جملہ معترضہ کے طور پر آئے، جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں اور کسی سابقہ لفظ کی وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسے قوسین کہتے ہیں۔ قوسین کی علامت دیکھیں ذرا آپ، یہ علامت ہے قوسین کی، یہ دونوں طرف سے بریکٹ لگا دی جاتی ہے، اسے قوسین کہتے ہیں۔ اور یہ استعمال کہاں ہوتی ہے؟ اس نے پہلے بتایا جملہ معترضہ کے طور پر جو آ جائے جملہ، اسے معترضہ کہتے ہیں۔ جملہ معترضہ ہوتا کیا ہے؟ ایسا جملہ جس کا اصل عبارت سے کوئی تعلق نہ ہو، اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں، اور وہ صرف اس جملے کے حوالے کے طور پر استعمال ہو۔ اب دیکھیں علامہ اقبال، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ہمارے قومی شاعر ہیں۔ یہ بریکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اللہ انہیں جنت نصیب کرے، حالانکہ اصل جملہ تھا علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، مگر درمیان میں بریکٹ لگا کر، یہ قوسین لگا کر اللہ انہیں جنت نصیب کرے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس جملے کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اصل جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف علامہ اقبال کی شخصیت سے حوالے کے طور پر اسے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک تمنا یا آرزو تھی کہ انہیں دعا دی جائے، اور ان کے لیے یہ جو دعائیہ جملہ استعمال کیا گیا، یہی جملہ معترضہ ہے، اور اس کا تعلق اصل عبارت سے نہیں، صرف اس کے حوالے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ دوسری مثال میں دیکھتے ہیں، آپ کا بیٹا عمیر بہت لائق ہے، اور عمیر دیکھیں بریکٹ میں لکھا گیا ہے، قوسین میں لکھا گیا ہے، اسی لیے کہ جملہ جو صحیح تھا پہلے مکمل جملہ، آپ کا بیٹا بہت لائق ہے۔ عمیر کا استعمال نہ بھی کیا جاتا، عمیر کا نام نہ بھی لیا جاتا، تب بھی جملہ ٹھیک تھا، مگر ذرا اسے حوالہ دے دیا گیا کہ فلاں بیٹا ہے، اس کا نام لے لیا گیا ہے، اور اسے بریکٹ میں یا قوسین میں لکھ دیا گیا ہے، اسے جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، اور یہ استعمال بتایا جا رہا ہے کہ قوسین کا استعمال یہاں ہوتا ہے۔ تیسری مثال کہ مولوی عبدالحق، جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے، کراچی میں دفن ہیں۔ اب دیکھیں قوسین لگا کر جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے لکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا بھی اصل جملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل جملہ تو ہے مولوی عبدالحق کراچی میں دفن ہے، اصل جملہ تو یہ ہے، لیکن بریکٹ میں یہ لکھ کر یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے، اور اسے قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد خط، جسے انگلش میں ڈیش کہا جاتا ہے۔ رموز اوقاف میں خط کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے، یا اس ڈیش کا، کہ یہ علامت بھی قوسین ہی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ جملہ معترضہ کے آغاز اور اختتام اور کسی لفظ کی تشریح کے لیے لگائے گئے الفاظ کے شروع اور آخر میں اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا استعمال ہے کہاں؟ جملہ معترضہ کے آغاز اور اختتام، یا پھر کسی لفظ کی تشریح کے لیے ڈالے گئے یا لائے گئے الفاظ کے شروع یا آخر میں اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کا استعمال بھی قوسین کی ہی طرح ہے، مطلب کہ اگر قوسین کو استعمال کیا جائے ایسے جملے میں ٹھیک ہے، اگر قوسین کی جگہ خط استعمال کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کا متبادل ہیں۔ دیکھیں مثال میں اپنا اس کی علامت یہ ہے کہ یہ دیکھیں بریکٹ کے اندر ایک لائن لگائی گئی ہے، اسے ڈیش کہا جاتا ہے یا خط کہا جاتا ہے۔ مثال ہے آپ کا بیٹا، خط کی علامت لگائی گئی، پھر شعیب لکھا گیا، پھر خط کی علامت آ گئی، اس کے بعد بہت لائق ہے۔ اصل جملہ تو ہے کہ آپ کا بیٹا بہت لائق ہے، اس کے بیٹے کی تعریف کرنی تھی، مگر خط استعمال کر کے اس کے درمیان میں نام لکھا گیا شعیب۔ اگر اسی جگہ بریکٹ استعمال کی جاتی، خطوط وحدانی یا قوسین استعمال کی جاتی، تب بھی ٹھیک تھا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا نیم البدل ہیں۔ دوسری مثال اردو پاکستان کے چاروں صوبوں، اب اس کی وضاحت یا تشریح کی جا رہی ہے کہ کون سے چاروں صوبے ہیں؟ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بولی اور لکھی جاتی ہے۔ تو خط کی علامت استعمال کی گئی چاروں صوبوں کے نام سے پہلے اور آخر میں۔ تیسری مثال قائد اعظم، اللہ ان پر رحمت کرے، عظیم سیاستدان تھے۔ جملہ تو اصل ہے جی قائد اعظم عظیم سیاستدان تھے، مگر اللہ ان پر رحمت کرے،
یہ جملہ معترضہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے شروع اور آخر میں خط کی علامت استعمال کی گئی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ خط کا استعمال ایسے جملوں پر کیا جاتا ہے۔ آج کا گرامر کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا جاتا ہے اور رموز اوقاف والا ٹاپک مکمل طور پر ختم کر دیا ہم نے آج۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ اس سے آگے جو ہوگا وہی پڑھیں گے۔ اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو یوٹیوب چینل پر یا پھر ہماری ایپ پر جو لیکچر ہمارے اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہاں ان باکس میں آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔